العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. طلبہ عزیز، آج ہمارے سامنے ایون اور کیفہ کا بیان ہے جو پچھلے محاضرے میں باقی رہ گیا تھا. انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. اس کے بعد اقراض استفہام کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. دیکھتے ہیں. ایون لطلب تعیین احد المشترکین او لتعیین بعد المضاف الیہ. ایون دو مشترک چیزوں میں سے ایک کی تعین کو طلب کرنے کے لیے لایا جاتا ہے یا بعض مضاف الیہ کی تعین کے لیے لایا جاتا ہے. جیسے ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا ولتعلمن اینا اشد عذابا ابقا. جی، دو مشترک چیزوں میں سے ایک کی تعین کو طلب کرنے کے لیے آتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو مشترک ہے کس کے لیے ہیں، یا مضاف الیہ کے بعض کی تعین کے لیے مضاف الیہ میں یعنی ایون کی اضافت جس کی طرف کی گئی ہے اس میں کئی افراد ہیں، کئی چیزیں ہیں، اس میں سے ایک کی تعین کے لیے ہے. جیسے ای الفریقین خیر مقاما، دونوں جماعتوں میں سے کون، دونوں فریقوں میں سے کون بہتر ہے مقام کے اعتبار سے اور مجلس کے اعتبار سے. تو یہاں پہ دو مشترک یعنی جو فریق دونوں ایک چیز میں مشترک ہیں ان میں سے ایک کی تعین کے لیے یہ سوال کیا گیا ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا، اس کے اندر یعنی تم جان لو گے، ضرور بھی ضرور جان لو گے کہ ہمیں کا کون سخت ہے عذاب کے اعتبار سے. تو یہاں پہ وَلَتَعْلَمُنَّ اینا، ایو کو نا کی طرف اور نا جمع متکلم کے لیے ہے تو اس میں سے ایک کی تعین کے لیے ایون ہے. آگے کیف لطلب تعین الحال، حال کی تعین طلب کرنے کے لیے کیف کو لایا جاتا ہے. جیسے فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید، کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے. جیسے آپ سوال کرتے ہیں کیف حالک، یعنی اچھے اور خراب میں سے آپ تعین کرنا چاہتے ہیں، متعین کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی حالت کیسی ہے. آگے دیکھتے ہیں اغراض الاستفہام. الغرض الاصلی للاستفہام هو ما ذکر فی ضمن التعریف. استفہام کی اصلی غرض وہی ہے جو تعریف کے ضمن میں ذکر کی گئی. کیا ذکر کی گئی؟ یعنی طلب علم. کس چیز کا طلب علم؟ بشیء لا يعلمه، ای طلب العلم بشیء لا يعلمه. جس چیز کو نہیں جانتا اس چیز کا علم طلب کرنا یہ استفہام کی اصلی غرض ہے. وما سوا ذلك فهي اغراض مجازیہ، اس کے علاوہ جتنی غرضیں ہیں وہ تمام کی تمام مجازی ہیں. وہی فیما یلی، اور مجازی اغراض نیچے آ رہی ہیں. نمبر 1 التسویہ. جیسے تسویہ یعنی برابری کو ظاہر کرنا، دو چیزوں میں برابری کو پیش کرنا. جیسے سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، انہیں آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں
یہ کیا ہے؟ برابر ہے۔ سواء علیہم، ان کے اوپر یہ چیزیں برابر ہیں، ڈرانا نہ ڈرانا دونوں۔ والنفی یعنی استفہام نفی کے معنی میں ہو، جیسے هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، اے ما جزاء الإحسان، یعنی احسان کا بدلہ نہیں ہے مگر احسان۔ والانکار والتوبیخ مجازی اغراض میں سے ایک غرض انکار و توبیخ بھی ہے، جیسے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ جی۔ والامر جیسے فہل انتم منتہون، فہل انتم منتہون یعنی کیا تم باز رہو گے، مطلب کیا ہے؟ اے انتہو یعنی باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ والنہی جیسے اتخشونہم اے لا تخشوہم۔ والتشویق یعنی کسی چیز کا شوق دلانا، رغبت دلانا، جیسے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ تعظیم جیسے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ قرینے کے اعتبار سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تشویق کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے، یا کسی اور غرض کے لیے ہے۔ جیسے من ذا الذی کون ہے جو اس کے پاس سفارش کرے گا بغیر اس کی اجازت کی، مگر اس کی اجازت کے، یعنی جب اس اجازت دے گا تبھی کوئی سفارش کر سکتا ہے۔ تحقیر اور استخفاف جیسے اہذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہ وہی ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے؟ تحقیراً ان لوگوں نے ایسا کہا۔ والتحکم یعنی مذاقاً تمسخر کے طور پہ کہنا، جیسے اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، جی۔ والاستبعاد یعنی کسی چیز کے وقوع کو دور سمجھنا کہ اس کا واقع ہونا بڑی دور کی بات ہے، جیسے انا لہم الذکریٰ، وہ لوگ نصیحت کہاں حاصل کرنے والے ہیں۔ والتنبیہ علی الباطل فأین تذہبون، باطل کی طرف، باطل پر متنبہ کرنے کے لیے کہ تم جس چیز کو کر رہے ہو، جہاں جا رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، جیسے فأین تذہبون، تو تم کہاں جا رہے ہو، تمہارا راستہ تو صحیح نہیں ہے۔ والتقریر یعنی کسی چیز کو ثابت کرنا، کسی چیز کو مؤکد کرنا، جیسے اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ لوگ زمین میں نہیں چلتے؟ یقیناً چلتے ہیں، پھر عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ والتعجب اور تعجب جیسے ما لنا لا نؤمن باللہ، ہم اللہ پہ ایمان کیوں نہیں لائیں؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، ہم اللہ پہ ایمان کیوں نہیں لائیں۔ والوعید جیسے الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، ان کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں، تم نے جانا نہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا۔ والتنبیہ علی الخطأ اور خطا پر متنبہ کرنے کے لیے، جیسے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم لوگ ادنا چیز کو بدلے میں لینا چاہتے ہو خیر کی، اچھی چیز کے۔ والاستبتاء یعنی کسی چیز کو مؤخر سمجھنا کہ ابھی اس کا وقوع پتہ نہیں کب ہوگا، جیسے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔
اللہ کی مدد کب آئے گی۔ آگے دیکھتے ہیں، بین اغراض الاستفہام و ادواتہ، استفہام کے اغراض اور اس کے ادوات کو آپ بیان کیجئے۔ آگے ہمارے سامنے بحث النداء ہے، ندا کی بحث دیکھتے ہیں۔ ندا کیا ہے؟ النداء هو طلب التوجہ بحرف یقوم مقام ادعو۔ ندا کے معنی آپ جانتے ہیں، پکارنے کے آتے ہیں، آواز لگانے کے۔ او توجہ طلب کرنا ہے ایسے حرف کے ذریعے جو ادعو کے قائم مقام ہو، یعنی جو ادعو کے معنی میں ہو، انادی کے معنی میں ہو، جیسے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ حروف ندا ہیں کون کون؟ کن حروف کے ذریعے سے آپ کسی کی توجہ کو طلب کر سکتے ہیں، کسی کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں؟ ای، یا، آ، وا، آیا، ہیا، آئی۔ فالحمزۃ و ای للقریب۔ اب یہاں سے تفصیل بتا رہے ہیں صاحب کتاب کی کون سے حروف قریب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کون سے حروف بعید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کون سے حروف قریب و بعید دونوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو حمزہ اور ای قریب کے لیے ہے، یا، آ، وا قریب اور بعید کلیہما دونوں کے لیے ہیں، آیا، حیا، آئے صرف بعید کے لیے ہے۔ صاحب کتاب نے حاشیہ میں ایک ضابطہ بیان کر رکھا ہے، دیکھیے کیا ہے، والضابطۃ فی، اس میں ضابطہ یہ ہے، انہا اذا کانت مبنیہ، کہ جب وہ ایک حرف پر مبنی ہو، جیسے حمزہ کے اندر ایک حرف ہے یا دو حرف ہو لیکن دونوں حرف میں یعنی اس میں مد صوت نہ پائی جائے، جیسے ای دو حرف ہیں لیکن مد صوت نہیں ہے، تو قریب کے لیے استعمال کیا جائے گا اے اور ای کو۔ اور اگر دو حرف ہیں اس میں اور اس میں مد بھی پایا جا رہا ہے تو پھر وہاں پہ قریب اور بعید دونوں کے لیے ہوں گے، جیسے یا، آ، وا، اس میں مد پایا جا رہا ہے، اگرچہ دو حروف ہیں پھر بھی قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ وَإِذَا كَانَتْ مَبْنِيَّةً، اور جب وہ مبنی تین حروف پر ہوں تو پھر صرف دور کے لیے استعمال کیا جائے گا، جیسے آیا، حیا، آئی۔ الفائدۃ الاولی، قد ينزل البعید منزلۃ القریب، کبھی بعید کو قریب کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے، یعنی جب آپ بعید کو قریب کے درجے میں اتار دیں گے تو اس کے لیے اگرچہ وہ دور ہے اس کے لیے آپ قریب والا حرف ندا استعمال کریں گے۔ کب ایسا ہوتا ہے کہ آپ دور والے کو قریب کے درجے میں اتار دیں؟ جب کہ وہ مستحضر ہو قلب میں، دل میں، او مصغیا الیہ، یا اس کی طرف کان لگائے ہوئے ہو، اس کی طرف بالکل توجہ دیے ہوئے ہو، تو وہاں پر دور ہوتے ہوئے بھی کیا کریں گے؟ قریب کے درجے میں اتار لیں گے اور اس کے لیے حرف ندا قریب کا استعمال کیا جائے گا۔ فَيُسْتَعْمَلُ لَهُ حَرْفُ الْقَرِيبِ، پس اس کے لیے قریب والا حرف استعمال کیا جائے گا، جیسے السکان نعمان الآراک، السکان نعمان الآراک تیقنوا، یہ حمزہ نیچے ہے غالباً اراک ہے، بِأَنَّكُمْ فِي رَبْعِ قَلْبِ سُكَّانُ، اے نعمان آراک
کے اے نعمان عراق کے باشندے رہنے والوں یقین کرو، بات مانو میری کہ تم لوگ کہاں ہو، میرے دل کے اندر رہتے ہو۔ جی یہاں پہ صاحب کتاب نے کیا کہا ہے، شاعر نے اے استعمال کیا ہے نعمان العراق کے باشندوں کے لیے، جبکہ وہ بہت دور ہے، شاعر کہیں اور کا ہے۔ اتنا فاصلہ ہونے کے باوجود شاعر نے اپنے ممدوح اور ممدوح کے لیے کیا کہا، چونکہ شاعر اس بستی کی طرف، اس بستی والوں کی طرف بالکل ہمتاً یعنی لگا ہوا ہے اور اپنی پوری توجہ ان کی طرف لگائے ہوئے ہے، اور وہ لوگ یعنی اس کے قلب میں بالکل مستحضر ہیں۔ تو اس نے دور ہونے کے باوجود اے کا استعمال کیا، قریب والے کا استعمال کیا۔ وقد یوکس، اور کبھی معاملہ برعکس ہو جاتا ہے، یعنی قریب والے کو دور والا سمجھ لیا جاتا ہے اور قریب ہونے کے باوجود اس کے لیے دور والا حرف ندا استعمال کیا جاتا ہے۔ فَيُنزَلُ الْقَرِيبُ مَنزِلَةَ الْبَعِيدِ، کبھی معاملہ برعکس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، قریب کو دور کی جگہ دور کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے۔ جیسے اذا، کب ایسا ہوتا ہے، اذا كان نائما او غافلا، آپ کے قریب ہے لیکن سو رہا ہے، یا غافل ہے کسی اور چیز میں، موبائل میں مشغول ہے، یا او اذا كان المخاطب رفیع القدر، یا مخاطب کیا ہو، اعلیٰ مرتبت ہو، عہدے دار ہو، عہدے والا ہو، او وادیا منحط الدرجہ، یا گرا ہوا ہو، گھٹیا قسم کا ہو، خسیس قسم کا ہو۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر اگر کوئی وجہ ان وجوہات میں سے پائی جائے تو قریب ہونے کے باوجود دور والا حرف ندا استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ جیسے یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک، یہاں پہ یعنی فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا تھا، یا ایھا الساحر۔ اب یہاں دیکھیے یا کو استعمال کیا گیا ہے، ان لوگوں نے استعمال کیا ہے تحقیراً، یا دور اور نزدیک دونوں کے لیے ہے، لیکن وہ لوگ دور سے پکار رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو تحقیراً یا کو یہاں پہ دور ہونے کے باوجود قریب کے معنی میں یعنی قریب کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں آیا مولایا، مولایا یعنی تعظیم کے لیے، آپ کے ہاں آپ کا آقا مولا رفیع القدر ہے، آپ کے قریب ہے، پھر بھی آپ نے آیا استعمال کیا۔ جی دوسرا، سامنے جو آپ کے بیٹھا ہے وہ حقیر آدمی ہے، خسیس ہے، گھٹیا قسم کا ہے، آپ نے قریب ہونے کے باوجود اس کو دور سمجھ لیا اور آیا کا استعمال کیا، آیا ھذا۔ آگے دیکھتے ہیں اغراض الندا، بلکہ یہیں پہ سبق روک دیتے ہیں انشاءاللہ اغراض ندا اگلے محاضرے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.